الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تفسیر اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ لوگ غور سے سنیے، تو جو پڑھنے والے کو ثواب ہے وہیں انشاءاللہ سننے والے کو بھی ثواب رہے گا۔ ہم سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 11 اور 12 پڑھنے جا رہے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان اس طرح کیا گیا ہے اس کا، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ اب ہم آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کنز العرفان سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ کنز العرفان میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تفسیر پڑھتے ہیں صراط الجنان سے، لا تفسدوا فی الارض یعنی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والوں، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی ہے جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکے۔ منافقوں کی طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کے نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ، یہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ وہ اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسے عمل سے باز رہنے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے فساد پیدا ہو۔ اب ہم اس کا ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن سے پڑھیں گے انشاءاللہ کنز الایمان سے، اور دیکھیں گے کہ اس ترجمے میں کیا کہا گیا ہے انگلش میں، اور اس کی میننگ کو بھی سمجھنے کی تھوڑا کوشش کریں گے۔ ایک بار ہم آیت کو اور پڑھ دیتے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ And when
it is said to them, make not mischiefs on the earth. So they say, we are but mere reformers. Beware, it is they who are the mischief mongers, but they perceive not. अब कुछ इसकी मीनिंग हम समझ लेते हैं. एंड का मतलब होता है और, वेन का मतलब होता है कब. सेड टू देम यानी जब उनसे कहा जाए कि मिस्चीफ ऑन द अर्थ यानी ज़मीन में फसाद ना फैलाओ. अर्थ का मतलब होता है ज़मीन और मिस्चीफ का मतलब होता है फसाद. तो वो कहते हैं कि रिफॉर्मर यानी हम तो संवारने वाले हैं. हम तो क्या है, मुनाफिकीन क्या कह रहे हैं, हम तो संवारने वाले. रिफॉर्मर, बीवेयर खबरदार हो जाइए. बीवेयर का मतलब होता है खबरदार, कि वही फसादी है और उनको खबर नहीं. ये मीनिंग हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जब भी कुरान को पढ़े तो कुछ, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में कुछ बातें रहें इंग्लिश के वर्ड टू वर्ड. लेकिन हमें तर्जुमा सिर्फ कंजुल ईमान से ही पढ़ना है. हम अपनी तरफ से कोशिश ना करें तर्जुमा करने की. सिर्फ मीनिंग बताई जाती है ताकि हमारे दिमाग में बैठे. थोड़ी मीनिंग जो अल्फाज मायने होते हैं उससे, उसको ज़ख़ीरा करने से ज़बान का इल्म भी हासिल होता है और हम इंशाअल्लाह आहिस्ता बाहिस्ता इंग्लिश भी सीखने में हमें आसानी मिलेगी. इसलिए सिर्फ पढ़ा जाता है. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदक़े व तुफ़ैल हमें मुनाफिकत की सिफत से बचाए. जो ज़ाहिर है वैसे ही हमें बातिन में भी बनाए. हमने ईमान लाया, इस्लाम कबूल किया. ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तो अपने फजल से हमारे ज़ाहिर और बातिन को एक जैसा बना दे, नेक बना दे, एक बना दे और वही दूसरे मुसलमानों के लिए चाहने की तौफीक दे जो हम अपने लिए चाहते हैं. ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता हमें इल्म कुरान, इल्म हदीस और तमाम उलूम नाफ़ा अता फरमा, जिससे हमें दुनिया और आखिरत में भलाई, कामयाबी और कामरानी मिले. ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, ऐ अल्लाह हश्र में, ऐ अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमारे हक़ में कबूल फरमा. और ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, या अल्लाह हमसे ये खिदमत कबूल फरमा और तू हमसे राज़ी हो जा. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.